قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل دن 11 بجے ہوگا۔ رمضان کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا وقت تبدیل کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا، جس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ اجلاس میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد کیا جائے گا، جس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور ان کے نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے 14 ارکان نامزد کر دیے۔ چیف وپ عامر ڈوگر نے نام سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو بھیجوا دیے۔ ذرائع کے مطابق نامزد ارکان میں 10 ایم این ایز اور 4 سینیٹرز شامل ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لیے بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، ثناء اللہ مستی خیل، علی محمد خان، سینیٹر علی ظفر، سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر اون عباس بگٹی کے نام دیے گئے۔ وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے سی ای او جیرمی کیپلس کی سربراہی میں 4 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ شہباز شریف پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے قومی اور بین الاقوامی صارفین کے لیے پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی اور دیگر جدید تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ آئی ٹی شعبے میں $25 ارب کی برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے آئی ٹی کمپنیز کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے قائم مقام سیکرٹری دفاع ڈاکٹر تھوبیکیلے گامیدے کی سربراہی میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ دفاعی وفد نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جنوبی افریقی فضائیہ کے ساتھ فوجی تعاون اور تربیتی شعبے میں اشتراک کے عزم کا اعادہ کیا۔ قائم مقام سیکرٹری دفاع نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کی جدید ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی تعریف کی۔ جنوبی افریقی دفاعی وفد نے پاک فضائیہ سے اہم ساز و سامان کی سروسنگ کے لیے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر بات کی۔ بھارت پاکستان میں اپنی دہشت گردی چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان مخالف بھارتی بیانیاں دو طرفہ ماحول کو خراب کرتا ہے۔ بھارت کو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے بیرون ممالک ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری اور دہشت گردی کے اپنے ریکارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ جموں کشمیر کے بنیادی تنازع سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے تعمیری روابط اور نتیجہ خیز مذاکرات کی وکالت کی ہے۔ تاہم جنوبی ایشیا میں امن و استحکام بھارت کے سخت نقطہ نظر کی وجہ سے یرغمال بنا ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے پر مجھے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اگر میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اپوزیشن کی جانب سے مستعفی ہونے کے مطالبے پر رد عمل، کہا پوری قوم، امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے جعفر ایکسپریس واقعے پر مذمت کی گئی، لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والے ملزم کو دھر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت حیدر سعید کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کو چھاپہ مار کارروائی میں بنی گالہ اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔
ملزم نے جعفر ایکسپریس سانحے کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا، جبکہ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور اس کی تشہیر کرنے میں بھی ملوث پایا گیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے رکن جسٹس جمال مندوخیل نے گلگت بلتستان میں ججز کی تقرریوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں۔ کیا حکومتوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے؟ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے مختلف مقدمات پر سماعت کی۔ عدالت نے گلگت بلتستان حکومت کی مشروط مقدمہ واپسی پر وفاقی حکومت کا موقف طلب کر لیا اور سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے جی بی حکومت سے تحریری موقف طلب کیا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، وزیر خزانہ نے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ اس بات کا انکشاف وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات میں ایوان کو دیے گئے تحریری جواب میں کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا، آئندہ مالی سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی بھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ خیبر تورخم سرحدی کشیدگی پر پاک افغان جرگہ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پاکستان اور افغانستان نے مستقل فائر بندی اور تورخم تجارتی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے پر اتفاق کر لیا۔ پاکستانی جرگہ ممبر جواد حسین نے بتایا کہ مستقل فائر بندی اور تورخم تجارتی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جرگے نے افغان فورسز کی متنازع تعمیرات کو عارضی طور پر بند کرنے پر اتفاق کیا۔ آئندہ اجلاس تک تجارتی گزرگاہ کھول دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل چلڈرن کے لیے رائزنگ سٹار کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق بریفنگ دی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری دی۔ اجلاس میں اسپیشل چلڈرن کے لیے پیک فوڈ کا میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مریم نواز نے عیدی پروگرام برائے خصوصی طالب علم کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسز کی منظوری بھی دے دی اور ہدایت کی کہ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کا 6 ماہ بعد پرفارمنس آڈٹ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا سے افغانوں کو نکالنے کی پالیسی کے حق میں نہیں ہوں۔ افغانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنا انسانیت کی تذلیل سے بھی زیادہ گھٹیا عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، میں وہی کروں گا جو میری پالیسی اور روایات کے مطابق ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردی کے خلاف بہترین کام کر رہی ہے، اس پر کسی کی تنقید برداشت نہیں کروں گا۔ بانی کے دور میں امن و امان کی صورتحال بہتر تھی۔ علی امین گنڈاپور کو پاکستانیوں سے زیادہ افغانیوں کی فکر ہے۔ خیبر پختونخوا میں چند دن میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے۔ 4 مارچ کو ہونے والے بنو دھماکے میں ایک افغان شہری کی شناخت ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پاک فوج کے جوان اپنے خون سے ملک کو بچا رہے ہیں۔ ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہے جو افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر زہریلی مہم چلاتی ہے۔ بھارتی میڈیا کی شاید پہلے سے تیاری تھی کہ جعفر ایکسپریس واقعہ ہونا ہے۔ تحریک فساد کی ایسی حب الوطنی پر افسوس ہے۔ پی ٹی آئی کے بھگوڑے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی نے منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 16 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا۔ بابوسوق ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ جے آئی ٹی نے 16 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا، جبکہ ان افراد کو کل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے نوٹس جاری کیے گئے۔ سید فردوس، شمیم نقوی، محمد خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر شامل۔
طلبی کے نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم اور تیمور سلیم خان بھی شامل۔ زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا، جبکہ جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز میں مسلسل غیر حاضری پر پی ٹی آئی رہنما مراد سعید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کیسز پر سماعت کی۔ سردار مصروف خان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا، جبکہ واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی۔ منشیات کیس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کرانے کے بعد مصطفیٰ عامر کا مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ ایس ایچ او اے این ایف نے مقتول مصطفیٰ عامر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات پیش کی۔ اے این ایف کورنگی نے بیان دیا کہ ملزم عامر عرف تیمور کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او کے بیان کے بعد مصطفیٰ عامر کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا۔ مقدمے میں عمار حمید اور فیصل یعقوب اشتہاری ملزم ہیں۔ عدالت نے دونوں کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سومرو شکارپور میں انتقال کر گئے۔ ان کے بھائی ریاض سومرو کے مطابق 55 سالہ نصیر سومرو کئی ماہ سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ان کا گھر میں علاج جاری تھا۔ نماز جنازہ شکارپور میں کل صبح ادا کی جائے گی۔ نصیر سومرو کا قد 7 فٹ 9 انچ تھا اور ان کا شمار دنیا کے طویل القامت افراد میں کیا جاتا تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی 20 میں شکست کے ساتھ اپنی ٹی 20 تاریخ کا بدترین ریکارڈ قائم کر دیا۔ کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 9 وکٹوں سے ہرایا۔ کیویز نے گرین شرٹس کا ہدف مقررہ 20 اوورز میں 59 گیندوں پر پہلے ہی حاصل کر لیا۔ یہ گیندوں کے اعتبار سے ٹی 20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں پاکستان کی بدترین شکست ہے۔ اور امریکی حملے میں حوثی سیکیورٹی چیف عبد الملک بدر الدین الحوثی جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فورسز نے یمنی شہر صعدہ میں سیکیورٹی چیف عبد الملک بدر الدین الحوثی کو نشانہ بنایا، تاہم حوثی فوجی حکام کی جانب سے تاحال ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکی حملوں میں اب تک 5 بچوں سمیت 53 افراد جاں بحق ہوئے۔ ادھر امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکی حملے حوثیوں کی بحری ٹریفک پر حملوں کی صلاحیت ختم ہونے تک جاری رہیں گے۔